محمد عمر بن صلاح الدین جامعہ سلفیہ بنارس سے آپ تشریف لائے ہیں اور اس وقت جامعۃ الملک سعود میں قسم الدراسات القرآنیہ کلیۃ التربیہ مستویٰ ثالث میں پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے محمد عمر بن صلاح الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا۔ محترم صدر دی وقار، معزز علماء کرام اور افاضل احباب و رفقا، آج کے اس بزم قدسی میں ہمارے لیے انتہائی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و عنایت سے ایسے ذی علم شخصیات اور اکابر اہل علم اور افاضل رفقا اور احباب کی موجودگی میں گفتگو اور اظہار تاثرات کا موقع میسر ہوا۔ جن اکابر اہل علم کو ہم اپنے ہندوستان کے جامعات و مدارس میں زیر تعلیم رہتے ہوئے ان کی کتابوں کو پڑھا کرتے تھے، ان کے علم سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے، جن کی علمی و تحقیقی اور تصنیفی و تالیفی خدمات کی وجہ سے ہمارے دلوں پر قدر و منزلت، رفعت و عظمت اور ان کی عقیدت و محبت کا ایک نقش ہمارے دلوں پر جمع ہوا تھا، اور مجھ جیسا طلب علم سے ادنا سا شگف رکھنے والا شخص اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ جن اکابر اہل علم کی کتابوں سے ہم استفادہ کرتے ہیں، جن کو ہم پڑھے ہوتے ہیں، ان سے ملاقات کرنا، ان کی علمی مجلسوں میں شرکت کرنا، یہ ہمارے لیے انتہائی شرف کی بات ہوتی ہے، اور یہ ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ ان سے ملاقات کی جائے۔ در حقیقت ہماری اس فکر کی تائید اگر میں کہوں کہ مفکر ملت یا بحث و تحقیق کے امام علامہ شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ، وہ اپنے محاضرات میں یہ کہا کرتے تھے کہ جن کی کتابوں کو آپ پڑھتے ہیں ان سے ضرور ایک بار ملاقات کیا کریں، اور بالخصوص ان کتابوں کو پڑھ کر کے ان کے بارے میں ان سے ذکر بھی کیا کریں، یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ میں یہاں آنے سے پہلے چونکہ شہر ریاض کی ایک عظیم یونیورسٹی جامعۃ الملک سعود میں جب میرا داخلہ ہوا، تو اس سے پہلے ہم نے اپنے اساتذہ کی زبانی مادر علمی جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس کے اندر یہ بات سنی تھی کہ جامعۃ الامام کے ہمارے ایک موقر جامعہ کے عظیم سپوت ڈاکٹر محمد اسحاق ابراہیم حفظہ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب الاصول الستہ روایات ہوا و نسخ ہوا کی ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ اصول ستہ یعنی کتب ستہ سے اگر آگاہی چاہتے ہیں تو اس کتاب کا مطالعہ کیا کریں۔ اسی طریقے سے اسی ریاض کے اندر رہنے والے جامعہ کے ہمارے جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم کے ایک عظیم طالب علم جو یہاں پہ اپنی زندگی کو انہوں نے وقف کیا امامت کے اندر، حافظ محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالی، جن کی کتاب یہ کہیں مترجم کتاب سنن دارمی کا ترجمہ اور اس پہ ڈاکٹر اظہری مرحوم کا جو مقدمہ تھا، اس کو پڑھنے کے بعد ان سے ایک الگ طرح کی انسیت ہوتی تھی، اور پھر ان سے ملاقات کی ایک الگ خواہش دل کے اندر جاگزی تھی کہ ملاقات ہو، لیکن وہ ملاقات ہونے سے رہی۔ یہ بھی کوشش رہی کہ یہاں کے علماء سے ملاقات ہو، بر صغیر ہند و پاک کے اکابر علماء کرام سے فیضیابی کا موقع میسر ہو، جن میں ایک نام ڈاکٹر لقمان سلفی رحمہ اللہ کا ہوا کرتا تھا، جن کی عظیم کتابیں السعی الحدیث الی فقہ اہل الحدیث، جن کی ایک کتاب اہتمام المحدثین بنقد الحدیث متنا و حدیثا،
मतनन व सनदा व दहद मज़ाइम अल-मुनकिरीन वल मुल्हिदीन। इसी तरीके से और भी उनकी बहुत सारी किताब, तुहफ़तुल कलाम फ़ी शरह बुलूग़ुल मराम, और तफसीर तो उनकी मशहूर है। ये सारी किताबें पढ़ने की वजह से या इनसे थोड़ी बहुत शुद्ध होने की वजह से मुलाकात की एक अलग ख्वाहिश थी। एक और नाम जो हमारे ज़हन में होता था वो डॉक्टर फजल इलाही हफिज़हुल्लाह ताला का होता था, जो जामिअतुल इमाम में आप हज़रात जानते हैं। उनकी किताबें अन्नबियुल करीम मुअल्लिमन, हुब्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलामातुहु अला मफातिहुर रिज़्क़ फ़ी दौइल किताबि व सुन्नह, और इस तरह की मुराअत अहवाल मुखातबीन फ़ी दौइल किताबि व सुन्नति व सीर सलफ़ सालिहीन, बहुत सारी किताबें थी। ये सारी किताबें मैं दावा नहीं कर सकता कि पढ़ा हूँ, लेकिन इन सारी किताबों से वाकफियत होने की वजह से एक अलग से मोहब्बत और अकीदत हुई थी कि इनको पढ़कर इनसे मुलाकात का मौका मैसर हो। लेकिन ये सारी चीज़ें अब तक नसीब ना हो सकी, जिस पे मैं बजा तौर पे शिकायत के अंदाज में कहूँगा कि न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। उलमा से मोहब्बत और उनके साथ बैठने का शौक़ हमेशा से रहा है, और वो मैं किसी भी तौर पे सूरतुल कहफ की आयत वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल आशी युरीदून वजह, इस आयत से मैं कशीद करता हूँ कि उलमा के साथ बैठने और उनके साथ इल्मी मुजालसत अख्तियार करने का बड़ा फ़ायदा होता है, और ख़ास तौर पे हम तलबे इल्म को इसका एहतमाम तो ज़रूर करना चाहिए। मैं आखिरी बात के तौर पे ये बात बयान करना चाहता हूँ कि इमाम अबू खैसमा ज़ुहैर बिन हर्ब अन्नसई रहमहुल्लाह ताला, जो कुतुब सित्ता के तमाम इम्मा बेइस्तिस्ना इमाम तिरमिज़ी के सारे लोगों के उस्ताद और उनके ख़ास रावियों में से रहे हैं, उनकी किताब किताबुल इल्म है। किताबुल इल्म में दूसरी असर के तौर पे शेख अलबानी रहमतुल्लाह की तहकीक से करीब 50 सफ़े की किताब शाये हुई है। उसमें दूसरी असर जो है वो आउन बिन अब्दुल्ला, जो सही बुखारी और मुस्लिम के रवात में से हैं, उन्होंने उमर बिन अब्दुल अजीज़ खलीफे वक्त के सामने ये बात जिक्र की, कहा कि इन इस्तताअत अन तकून आलिमन फकुन आलिमा व इन लम तस्तति अन तकून आलिमन फकुन मुतअल्लिमा व इन लम तस्तति अन तकून मुतअल्लिमन फअहिब्बहुम व इन लम तस्तति अन तुहिब्बहुम फला तुबग़िदहुम। मैं इसी पे अमल करता हूँ कि उलमा से मोहब्बत की जाए, उनके इल्म से फ़ायदा उठाया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।